الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو معذور تھے، یعنی ان کا کوئی عذر تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کوئی عذر نہیں تھا لیکن وہ جھوٹے عذر بنا کر پیش کر رہے تھے، اور یہ منافقین تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہے، وہ مومن تھے، پکے اور سچے، لیکن انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ تھے جو جنگ تبوک سے پیچھے رہے، ان کا ذکر اس پارے کے ابتدا میں کیا گیا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جب تم مدینہ میں پہنچو گے تو یہ منافق لوگ عذر پیش کریں گے، یہ جھوٹے عذر ہوں گے اور ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، تو لوگوں نے آ کر اپنے عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ جو منافق تھے انہوں نے آ کے قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بذریعہ وحی اپنے نبی محمد علیہ السلام کو بتلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب تم مدینہ واپس آ جاؤ گے، یعتذرون الیکم، تو وہ آ کر عذر پیش کریں گے، جی ایسے تھا، یہ معاملہ تھا، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم جو ہے وہ تمہیں کبھی سچا سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ باتیں تم جو ہے وہ بنا رہے ہو۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہیں تمہارے جو معاملات ہیں وہ ہمیں بتلا دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا سیحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم مدینہ واپس آؤ گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم جو ہے وہ ان کی حالت پر انہیں چھوڑ دو، فاعرضوا عنہم، تو ان سے اعراض کرو، چھوڑ دو ان کو۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، مسلمانوں وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کر عذر پیش کریں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم جو ہے وہ راضی ہو بھی جاؤ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو علم ہے، اوپر سے وہ قسمیں اٹھائیں گے اور جو ہے وہ معذرت کریں گے تو تم راضی ہو سکتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کے دلوں میں ہے اس کا بخوبی علم رکھتا ہے، اس لیے کبھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں، ان منافقین کا جو چٹا بٹا تھا وہ کھول کے پیش کر دیا کہ یہ تمہارے سامنے ویسے ہی باتیں بنا رہے ہیں، کوئی ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مدینے سے باہر کے منافق تھے، اعرابی جو لوگ تھے، یعنی جو باہر رہتے تھے دیہاتوں کے اندر، تو دیہاتوں کی جو معیشت ہوتی ہے، جو زندگی ہوتی ہے، وہاں پر سخت ہوتا ہے، تو اس طرح
ان کے اخلاقیات میں بھی سختی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ الاعراب و اشد، کہ اعراب جو ہیں، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، یہ اشد کفرا و نفاقا، ان کا کفر اور ان کا نفاق جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ جس طرح ان کے جو ہے وہ زبان میں شدت ہے، اسی طریقے سے ان کا نفاق اور ان کا کفر جو ہے وہ بھی شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی جو ہے وہ بتلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد اس سپارے کے اندر دوسرا جو موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ مہاجرین اور انصار اور تابعین کا موضوع ہے، کہ ان کی جو ہے وہ صفت بیان کی گئی ہے، ان کی جو ہے وہ مدح ثنائی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں ایمان لے آئے مکہ کے اندر یا دوسرے علاقوں میں، تو اس کے بعد پھر ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لے آئے، تو یہ مہاجر کہلاتے ہیں۔ والانصار، اور انصار وہ صحابی ہیں جو مدینہ کے اندر تھے، مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی اور جگہ دی، یہ انصار کہلاتے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جو ان کی احسان اچھے طریقے سے پیروی کرنے والے وہ تابعین ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدح ثنائی بیان کیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو لوگ ہیں مہاجر اور انصار، صحابہ کرام، اور جو صحابہ کرام پہ طریقے پہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کی مدح ثنائی بیان کی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے استغفار کی حرمت بیان کر دی کہ استغفار مشرکوں کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ماں یا باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو ہے وہ جاننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے متعلق ذکر کیا ہے، خاص کر کے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے جب ابو طالب اس وقت اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر ابو جہل، عتبہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امیہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے رہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ میرے کان میں پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری عمر تم دین عبد المطلب پہ چلتے رہے ہو، اب چھوڑ جاؤ گے تو لوگ باتیں کریں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ باپ دادا کے دین پر ہی مروں گا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے لیے جو ہے اس کے لیے اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے شایان شان نہیں اور نہ ہی مومنوں کے شایان شان ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے بخشش کریں، استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ مشرک لوگ انہم اصحاب الجحیم، یہ پکے جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ تو یہاں پر ایک اعتراض جو ہے وہ کسی نے کیا، یہ جب آیت نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ، کہ اس ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا، جو دعائے مغفرت تھی اپنے باپ کے لیے، وہ ایک
وعدہ تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا گھر سے جب نکلے تھے، باپ نے نکال دیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو بتوں کی عبادت سے منع کیا اور اس سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر سے نکل جا، تو نکلتے وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعائے بخشش کروں گا، استغفار کروں گا، تو یہ ایک وعدہ تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے برات کا اظہار کر دیا۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے ہی رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے، رحم دل انسان تھے، حلیم الطبع تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، اور اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی استغفار نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور موضوع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ مسجد ضرار کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر جانے لگے تو ان منافقین نے مسجد قباء یعنی قباء آبادی جو ہے اس کے اور مدینے کے درمیان قریبی مسجد قباء کے ایک مسجد جو ہے وہ چھوٹی سی بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، عرض کی کہ آئیے آپ تشریف لائیے، جو ہے وہاں پر مسجد میں نماز پڑھا دیجیے ایک دفعہ، تاکہ اس کی برکت کے لیے اس کے بعد پھر ہم وہاں پر نماز پڑھا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ بھائی ہم واپس آئیں گے، ابھی جا رہے ہیں، تو واپسی پہ انشاءاللہ العزیز آج جو ہے وہ اس مسجد میں آ کے نماز ادا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جو ہے وہ اس چیز کا بتا دیا، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ نقصان دینے کے لیے ہے، ایمان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ تو اس مسجد کے چار جو ہیں وہ مقاصد تھے، ان کے منافقین کے جو مقاصد سے اس مسجد کو بنانے کے وہ چار تھے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ مسجد ضرار ہے، یعنی ضرر پہنچانے کے لیے مومنوں کو، مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دین کو جو ہے وہ نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنے کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نقصان دینے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو تھا اس کو علم تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اس لیے اللہ نے یہ واضح کر دیا۔ اور دوسرا جو سبب تھا اس مسجد کو بنانے کا وہ کفرن، اللہ نے بیان کیا کہ یہ کفر ہے، کہ وہاں پر اکٹھے ہوں، کفریہ باتیں کر سکے، بیٹھ کے میٹنگیں کر سکے، اور تاکہ کسی کو کوئی شائبہ تک نہ ہو کہ یہ کہاں پر لوگ جا کے بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو دو سبب ہو گئے، اور تیسرا سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے وہاں پر بیٹھیں، باتیں کریں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں اور مومنوں کو آپس میں لڑائیں اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالیں۔ اور چوتھا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس شخص کے لیے جو ہے وہ جگہ گھات لگانے کی، چھپنے کی، وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے لیے جگہ اس کو ایک مہیا ہو جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں کرتا رہا ہے، تو وہ آ کر یہاں پر آرام سے اپنا کام کر سکے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ، وہ قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہماری نیت جو ہے وہ اچھی ہے اس مسجد کو بنانے کی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ جو ہے وہ یہ بات اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، 100% جھوٹے ہیں اس بات میں کہ انہوں نے جو ہے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ چار مقاصد تھے ان کا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، اور جو دشمن ہیں ان کو جگہ مہیا کرنا، اور یہ تفرقے وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی آپ وعدہ کر چکے ہو کہ میں جا کے اس کے اندر نماز پڑھوں گا، کبھی بھی کسی قیمت پر وہاں پر جو ہے آپ نے
کوئی قیام نہیں کرنا، وہاں جانا بھی نہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، مسجد قباء، اس میں آپ زیادہ حقدار ہیں، حقدار ہے وہ مسجد کہ وہاں پر آپ جا کر نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد ضرار کے جو مقاصد سے منافقین کے، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا گیا، وہاں پر بندے بھیجو کے، اور وہاں اس کو جو ہے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آج بہت ہی عجیب جو ہے وہ معاملہ مسلمانوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ یہاں مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور مسجد ضرار کا بھی زیارت کرنی ہے، وہاں جانا ہے۔ مسجد ضرار کہاں بنائی گئی تھی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی کو جانے سے منع کر دیا، تو تم کون ہوتے ہو اس کو ڈھونڈنے والے؟ یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ اس چیز کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیا، اللہ نے وہاں جو ہے وہ جانے سے منع کر دیا، تم وہاں پہنچو۔ یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 صحابہ اکرام کا بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے، جن صحابہ اکرام کو پیچھے رہنے کی وجہ سے ان کے معاملے کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ وہ کون کون تھے؟ وہ 3 صحابی تھے، یعنی پہلے بیان کیا گیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک تو وہ جن کا عذر تھا، کوئی وہ مومن مسلمان تھے اور معذور تھے، ان کا عذر تھا، وہ عذر قابل قبول کر لیا گیا۔ اور ایک وہ تھے جو منافقین تھے، انہوں نے عذر پیش کیا، لیکن ان کا عذر پیش جو ہے اللہ کے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں قابل قبول نہیں تھا۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو مومن تھے، مسلمان تھے، اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور وہ بغیر کسی عذر کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے، نہیں جو ہے وہ پہنچ سکے۔ وہ 3 لوگ تھے۔ وہ 3 لوگوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 وہ لوگ جن کا معاملے کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 کون تھے؟ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ یہ 3 صحابی تھے جن کو 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور بہت ہی بڑا جو ہے وہ ان کے ساتھ سوشل جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آئے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب واپس آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے، لیکن میرے ذہن میں پھر جو ہے وہ آیا کہ سچ بولنے کا جو ہے وہ فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، جو جھوٹ بولنے کا نقصان ہوگا۔ سچ بولا۔ ہلال بن امیہ آئے تو انہوں نے بھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا، ہاں بھائی ہلال کیوں نہیں پہنچے وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، بس غلطی ہو گئی، بس یہ معاملہ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سبب دیکھیں گے کیا ہونا۔ اسی طرح مرارہ بن ربی آئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی کوئی عذر نہیں پیش کیا۔ لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی اور لوگ بھی ہیں ایسے؟ تو بتایا گیا ہاں بھائی 2 اور ہیں اور تیسرے آپ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی ان سے بات چیت نہیں کرنی، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، سوشل جو ہے وہ بائیکاٹ ہو گیا۔ 40 دن تک ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ رہا۔ 40 دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کے گھر پیغام دے دیا، بھائی تم اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، ان کو بھی اپنے اپنے میکے بھیج دو۔ تو یہ جو ہے وہ 50 دنوں کے بعد ان کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایمان کا بھی وہاں پھر امتحان ہوا کہ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو چند لوگوں نے میری طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ یہ وہ کعب ہے۔ تو
ایلچی میرے پاس آئے، باہر کے جو لوگ دوسرے ملکوں کے بادشاہ نے بھیجے تھے، خط بھیجا تھا، اس میں لکھا تھا کہ مالک کعب، ہم نے سنا ہے کہ تیرے جو ہے وہ نبی نے تیرے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ کر دیا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، تمہارے ساتھ بولنا جو ہے وہ اور بول چال بند ہو چکی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم جو ہے وہ تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں کر لیں گے اور تمہیں عہدے سے نوازیں گے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے جو ہے وہ دعا کی کہ پہلے تو ہمارا تھا، اب ہمارا جو ہے وہ دین اور ایمان کا بھی سودا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے ان کے سامنے وہ خط جو تھا جلتے ہوئے تندور میں پھینک کے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی چلے جاؤ۔ تو 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 لوگوں کا معاملہ جو التوا میں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا، ڈال دیا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر جو ہے وہ تنگ ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ سے تنگ ہو گئے، گھر والے جو ہے وہ چھوٹ گئے، کوئی جو ہے دوست و احباب ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، حتیٰ کہ ان کا اپنا آپ جو ہے ان پر تنگ ہو گیا۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کا جو ہے یقین تھا کہ اب اللہ ہی کوئی اس سے چھٹکارا دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری قسم کے جو لوگ تھے ان کا یہ یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ تو یونس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی تھے اللہ کے، اور سورہ یونس ان کے نام پر نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا اس کے اندر قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے اندر 109 آیات ہیں، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ 3 یا 4 آیتیں جو ہیں وہ بعض 2 کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے اس کے اندر مدنی ہیں، اور باقی ساری کی ساری صورت مکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جو ہے وہ بیان، ایک موضوع ایسا اہم موضوع بیان کیا ہے کہ وہ ہے اللہ کا عرش پر مستوی ہونا۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ اعظام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چاروں ائمہ کا یہ متفقہ جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اب وہ عرش کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جو ہے وہ عرش ہے، اور عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ الخالق یہ بات کہا کرتے تھے الاستواء معلوم، یہ جو اللہ کا مستوی عرش ہونا یہ معلوم ہے۔ معلوم کا معنی کتاب اللہ میں بیان ہے، احادیث نبویہ میں بیان ہے۔ والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی عرش ہے، اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی، یہ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کا سوال کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ائمہ کرام کا، صحابہ کرام کا، کتاب و سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ان کا عقیدہ باطل ہے، وہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ رحمہ اللہ کا یہ نہیں تھا، امام مالک کا نہیں تھا، امام شافعی کا نہیں تھا، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے وہ کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں بیان کیا ہے نہ حدیث میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کیا ہے کہ جب وہ سختی ہوتی تھی، تنگی ہوتی تھی، اور وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتے تھے، تو وہاں پر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے، اور باقی جو ان کے
360 उन्होंने बुत रखे हुए थे, लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये सारे जो है उनको छोड़ देते। कहते भाई अब इस वक्त सिर्फ अल्लाह काम जो है वो आएगा, अल्लाह बात सुनेगा, बाकी कोई जो है वो नहीं, उनको छोड़ दो। तो इसका जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है कुरान मजीद के अंदर, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरैना बिहिम बिरिहिन तय्यिबा व फरिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफ व जाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान व ज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि जब उनको घेर लेती है हर तरफ से, तूफान घेर लेता है समंदर के अंदर, तो फिर वो अल्लाह को खालिस कर पुकारते हैं, किसी और को नहीं, छोड़ देते हैं सबको। और वहाँ पर फिर ये बातें करते हैं, कहते हैं, वादा करते हैं, लैना अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, ए अल्लाह अगर तूने हमें यहाँ से निजात दे दी, इस तूफान से बचा लिया, हमें समंदर से जो है पार ले गया, साहिल पर ले गया, तो हम तेरा शुक्र अदा करेंगे, तुझे मान लेंगे। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब कहता है और मुसलमान कहलाता है, दीन का जो है वो महब कहलाता है, वो इस सख्ती के अंदर भी वो जो है वो गैरुल्लाह को पुकारता है। कोई कहता है लै 11वीं वाले का ना तो ते डुब्बी हुई तर जाएगी, कोई जो है बहावल हक बेड़ा धक के नारे लगाता है, और कोई कुछ और कोई कुछ कहता है। ये बातें जो हैं वो शिरकियाँ हैं, ऐसे आमाल से बचना चाहिए। इसी आयत के अंदर एक जो है वो आपको किस्सा और सुना देते हैं कि मुशरिकीन मक्का का जो अकीदा था वो क्या था। इकरमा बिन अबी जहल जो है वो जब फतह मक्का हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी दे दी, तो इकरमा जो है वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब अगर जो है वो पकड़ा गया तो नबी जो है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे अलैहिस्सलाम। मैं वहाँ से भाग निकला। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने बाद में जब फतह हो गई, पहुँच गए वहाँ पर, तो आपने सबको जो है वो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहा, वो कहा अंतुम तुलका, जाओ भाई तुम आज़ाद हो। तो ये भाग कर जद्दे के साहिल पे पहुँच गए और वहाँ पर कश्ती तैयार थी, उसमें बैठे कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं। अभी समंदर में गए थे कि तूफ़ान आ गया, तो जो मल्लाह था उसने कहा भाई अब अल्लाह को पुकारो, बाकी सब जो है छोड़ दो, सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्लाह ही जो है वो तुम्हें निजात देगा। तो इकरमा कहते हैं कि मैंने ये बात जो है वो सोची कि भाई मोहम्मद भी यही बात कहता है, मल्लाह भी अब यही कह रहा है, तो मैंने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि अगर ये मामला ठीक है और अगर हमें निजात देने वाला यहाँ अल्लाह है, तो फिर बाहर भी निजात देने वाला अल्लाह है। अगर हमें निजात मिल जाती है तो मैं फिर जाकर मुहम्मद अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर लूँगा। तो वाकई ऐसा हुआ, वो सब ने दुआएं की, समंदर पे जो है वो साहिल पे आके, साहिल समंदर पे कश्ती वापस आ गई, वहाँ से उतरे और आकर जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली और मुसलमान हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि मुशरिकीन मक्का का जो अकीदा था वो तौहीद रुबूबियत में यही था, और उसके बाद वो मुश्किल के वक़्त अल्लाह ताला को पुकारते थे, किसी और को पुकारते नहीं थे। इसके बाद आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि उन्होंने अपनी जो है वो कौम को दावत दी और लोगों ने मजाक किया और उनको जो है वो जो कुछ कहते हैं नबिया को वो कहते रहे। उसके बाद आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है और मोमिनीन का जिक्र भी है। इसी तरह बनी इसराइल का फ़िरौन से निजात पाना और फ़िरौनियों को तबाह व बर्बाद करना और फ़िरौन को डबोने का वाक़या भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर बयान किया है। अल्लाह ताला बयान करते हैं वजावजना भी बनी इसराइल अल-बहर, हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया। फ़ातबाहुम फ़िरौन व जुनूदुहु, तो फ़िरौनी और फ़िरौनियों का लश्कर और फ़िरौन जो है वो लाओ लश्कर देकर समंदर में कूद पड़े कि ये बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर से बाहर चले गए हैं। जो है वो जैसा कि दूसरी जगह पर बयान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर 12 रास्ते बना दिए, उन रास्तों में से आराम से गुजर गए। पानी जो है वो सारा ऊपर ऐसे खड़ा रहा, आपस में मिला नहीं। तो समंदर के अंदर फ़िरौन और उसकी कौम जो है और लश्कर जो है वो भी कूद पड़ा कि हम भी निकल जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़ातबाहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु
تو فرعونی اور ان کے لشکر جو تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر بغض جو ہے وہ بغاوت اور عداوت کے ساتھ وہاں پر ان کا پیچھا کیا انہوں نے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو اور فرعونیوں کو جو ہے وہ غرق ہونے لگے وہ، پھر اللہ نے دوسرے جگہ پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب وہ اندر سارے کے سارے سمندر میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، اور پانی جو ہے وہ سارے کا سارا مل گیا، وہ راستے ختم ہو گئے۔ تو اب فرعون نے دیکھا کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے، جب اس کو دیکھا کہ وہ غرق ہونے والا ہے، موت آ رہی ہے، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بھی اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر ایمان بنی اسرائیل لے کے آئے ہیں۔ تو اس وقت مرتے وقت جو ہے اس نے یہ بات کہی، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی جو ہے مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا الآن، اب تو مانتا ہے، اب موت آ رہی ہے تو ماننے لگا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو بات نہیں مانتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں میں سے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب میں تیرے لیے اتنا کرتا ہوں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے بدن کو، تیری ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ نجات دے دیتا ہوں، تاکہ تیرے بعد آنے والے جو تیرے طرح کے کام کریں ان کے لیے تو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا رہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر پھینک دے۔ تو ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سمندر نے، پانی نے باہر پھینک دی، اور اس کو پھر اس وقت کے جو لوگ تھے مصر کے اندر، مصری جو لوگ تھے وہ مومیاں بناتے تھے، اس کو جو ہے حنوط کرتے تھے، تو اس کی ڈیڈ باڈی کو حنوط کر کے رکھ دیا گیا، اور آج تک وہ موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔